بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. وقالت: كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. رواہ الترمذی۔ یہ حدیث شریف جو پڑھی گئی ہے اسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے، اور یہ روایت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ محبوب خدا رضی اللہ عنہا سے ہے۔ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقصف نعلہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عام رویہ اور معمول یہ تھا کہ خود ہی اپنی ٹوٹی ہوئی جوتی گانٹھ لیتے تھے، وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ، اور خود ہی اپنا کپڑا سی لیتے تھے، یعنی پھٹا ہوا کپڑا خود ہی آپ سی لیا کرتے تھے۔ وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ، جس طرح تم میں سے کوئی بھی آدمی گھر کا کام کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کرتے تھے، یعنی جس طرح کوئی بھی آدمی گھر کا کام کرتا ہے آپ بھی وہ گھر کا کام کر لیا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان بشرا من البشر یفلی ثوبہ ویحلب شاتہ ویخدم نفسہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی آدم میں سے ہی ایک آدمی تھے، اپنے کپڑوں میں خود جوئیں دیکھتے تھے، بکری کا دودھ خود دو لیتے تھے، اپنے ذاتی کام خود ہی کر لیتے تھے۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ حدیث شریف اس میں کتنا بڑا امت کے لیے سبق ہے کہ وہ عظیم ہستی جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل ترین ہے، ان کے گھر کے معمولات کا ایک نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور یہ گھر کا نقشہ پیش کرنے والی بھی آپ ہی کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم گھر میں جاتے ہیں تو افسر بن کر جاتے ہیں، اور گھر کے کام تو الگ بات ہے، جیسا کہ گزشتہ احادیث کے درس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر معمولات آپ کے سامنے ذکر ہوئے۔ اب اس حدیث میں یہ کہ آپ کی زندگی کے جو کام ہوتے تھے آپ خود بھی کر لیا کرتے تھے، یہ نہیں کہ اس میں دوسروں کو مجبور کریں۔ اب دیکھیے چپل ہے تو ٹوٹی ہوئی چپل آپ گانٹھ لیا کرتے تھے، پھٹا ہوا کپڑا سی لیا کرتے تھے، اور گھر میں جس طرح دیگر کام ہوتے ہیں گھر کے کاموں کے اندر بھی آپ ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے۔ اگر آج ہم اپنے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک سنت زندہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں بھی رونق آ جائے گی، بہار آ جائے گی، برکتیں آ جائیں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اداؤں پر عمل کرنے کی وجہ سے برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے تو وہ اپنے محبوب کی اداؤں کو یاد کرتا ہے اور اپنے محبوب کی اداؤں کی نقل بھی کرتا ہے۔ دعا فرمائے حق تعالی شانہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔